اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سرزمین نجف اشرف بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ اللیل اور سورہ الضحیٰ تک پہنچا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اللیل کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قرأها اعطاہ اللہ حتی یرضا۔ جو بندہ سورہ اللیل کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نعمتوں میں سے اتنا اسے عطا کرے گا یہاں تک کہ یہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ جب تک یہ بندہ راضی نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کی بارش اس کے اوپر برستی رہے گی۔ وَعَافَاهُ مِنَ الْعُسْرِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے تنگ دستی سے عافیت عطا کرے گا، تنگ دستی کو اس سے دور کرے گا، اس کے رزق اور مال میں وسعت ہوگی اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ وَيَسَّرَ لَهُ الْيُسْرِ، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو کام بھی یہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس میں آسانی پیدا کرے گا، رزق میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اولاد میں آسانیاں پیدا ہوں گی، دیگر جتنی بھی یہ امور انجام دے گا اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اس میں آسانی پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ الضحیٰ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ قَرَأَهَا كَانَ مِمَّنْ يَرْضَاهُ اللَّهُ۔ جو بندہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی ہو گیا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرے وہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے۔ اور کائنات میں آج ہم جتنے بھی امور، جتنی بھی عبادات اور معاملات کو انجام دیتے ہیں اس میں ایک بندہ مومن کی غرض و غایت یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے پالنے والے کو راضی کر سکوں۔ کہاں ایک انسان کی ساری زندگی میں اس کے بجا لائے ہوئے اعمال کے ذریعے اس کا اللہ کو راضی کرنا، اور کہاں ایک سورہ کو پڑھ کے اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ کتنا عظیم اجر اور ثواب اللہ نے اس سورت کے اندر چھپا رکھا ہے۔ فرمایا وَلِمُحَمَّدٍ أَن يَشْفَعَ لَهُ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں دیگر اختیارات دیے جائیں گے، ایک حق شفاعت دیا جائے گا، اور شفاعت کی باس میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ وسیع حق شفاعت اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ ابلیس بھی اس دن یہ تمنا کرے گا کاش کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب ہوتی۔ پس وہ بندہ جو سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خاص طور پہ شفاعت کریں گے۔ وَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بِكُلِّ يَتِيمٍ وَسَائِلٍ، اور کائنات میں جتنے بھی یتیم موجود ہیں، کائنات میں جتنے بھی سوال کرنے والے سوالی موجود ہیں، ان کی تعداد کے برابر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو درج کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ اللیل اور سورہ والضحیٰ کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔